خدائی نظام سب کے سامنے اور پھر ایک طرف یہ فکر یہ سوچ الہادی فکر الہادی سوچ سامنے آتی ہے، تو کیا یہ اللہ کے اس نظام کے ساتھ بغاوت نہیں؟ بالکل یہ کھلی بغاوت ہے اللہ کے نظام کے ساتھ کہ جو خالق ہے، بنانے والا ہے۔ آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کہی کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہوتا ہے۔ بے شک آپ مشینوں کے موجد مانتے ہیں، مشینوں کے لیے جب آپ مشینوں کو ایجاد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک گائیڈ لائن بھی لکھتے ہیں۔ یہی پورا نظام بلا تشبیہ و تمثیل اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کریٹ کیا، پھر اس نے گائیڈ لائن کے لیے کتاب دی۔ جیسے آپ ایک ورکر ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق جو ہے مشین کو ٹھیک کرتا ہے، ایسے نبیوں کا نظام بنایا، ولیوں کا نظام بنایا اللہ نے اس کائنات میں۔ تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس قرآن کا بھی انکار کر دیں، اس جو ہے وہ ساتھ نبی کا بھی انکار کر دیں، چلو آپ سب کا انکار کر دیتے ہو، اپنی مشینری کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ اپنے وجود سے خدا کے وجود تک جو تمہیں پہنچنا تھا، اس کو تم کیسے ڈینائی کرو گے کہ تمہارا تو وجود ہے نا، یہ کس نے بنایا ہے؟ تم کیوں اپنے آپ سے بغاوت کر رہے ہو؟ تم باقی نظام سے تو بعد میں بغاوت کرو گے، تم نے خود سے بغاوت کی ہے، خود سے بغاوت کی ہے۔ اور علامہ صاحب نے دیکھیں بہت، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ جو ہمیں سمجھایا نا کہ مختلف لیبلز کے ذریعے یہ نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا۔ آپ لیبل دیکھیں، انکار حدیث، استغفر اللہ، لیبل کیا ہے؟ نیچریت۔ یہ مطلب حدیث کا انکار تو پھر قرآن ختم، صحیح ہے؟ قرآن کو آپ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ ملحدین کی اللہ نے دو صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں، ان کی پہچان۔ نمبر ایک، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا۔ ملحد کے ذکر سے پہلے اللہ نے خواہشات کا ذکر کیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے خود کو خدا بنا لیا، یہ اپنی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے خدا کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا تو یہ بغاوت پہ اتر آئے۔ نمبر دو، ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آج کے ملحدین کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنی بہنوں سے نکاح کرو گے؟ یعنی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ تم رکھ سکتے ہو کیا؟ اگر سب کچھ جائز ہے، جانوروں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا انہیں تم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اس پوائنٹ آف ویو سے؟ جب سب کچھ آزاد ہے تو اس کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ کہاں تک جاؤ گے تم؟ کہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو تم؟ ہیں جی، قرآن نے دیکھیں کتنا پیارا جملہ کہا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ بندہ سوچے یار، خواہش کو کون خدا بناتا ہے؟ اور پھر آپ ان چلتے پھرتے آزاد لوگوں کو دیکھو، انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں آزادی چاہتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ کہتا ہے اے نبی آپ ان کے وکیل بنیں گے کیا؟ اور دوسری ان کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون۔ یہ گمان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ عقل پرستی پہ پڑ گئے، پرسیپشن پہ۔ ہاں دیکھیں، تین چیزیں ہیں، حواس خمسہ، ہم علم حاصل کرتے ہیں سونگنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ عقل آ کے جو ہے اس کے اوپر۔ تیسرا اسٹیپ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل جہاں مات کھا جائے وہاں رب کی وحی کام کرتی ہے۔ اللہ، یہ کہاں پھنسے آ کے؟ عقل میں۔ عقل سے اوپر کچھ نہیں ہے، تو عقل کو بنا لیا خدا، خواہش کو خدا بنا لیا، اس سے آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اب تمہیں عقل بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں عقل بتائے گی تم کہاں سے آئے؟ تمہیں عقل بتائے گی دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت اہم بات، یعنی جو موجود چیزیں ہیں جن کو ویژوالائز کیا جا سکتا ہے وہاں تو استعمال کر سکتے ہو، جو آنے والا وقت ہے، جو قبر کے معاملات ہیں، آخرت کے، کیسے بتاؤ گے عقل کی؟ وہ ہمیں پتہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کی وحی کو اپنا جو ہے وہ مرکز بنا لیا اور خدا کو معبود بنا لیا۔ تو یہ ہر چیز سے، یہ وحی سے بغاوت کر کے انہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بغاوت کر دی۔ تو یہ دو پہچانیں ہیں ان کی جو قرآن نے بتائی ہیں، اور ہمیشہ آپ انہی کو دیکھیں گے، یہ خواہش کو خدا بنا بیٹھے ہیں اور یہ اپنے گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بغاوت کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔